قرآن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بار بار پڑھی جانے والی چیز. قرآن کلام الہی کا نام بھی اسی لیے رکھا گیا ہے، اسی لیے رکھا جاتا ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی، سمجھی جانے والی اور اتھینٹک بک ہے. دنیا کی ہر زبان میں اس کا ترجمہ موجود ہے. اس بات کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جتنی بھی زبانیں بولی جاتی ہیں، کوئی انسان شاید ایسا نہ ہو کہ وہ کہے بھی میں یہ زبان بولتا ہوں اور میں قرآن کریم کو سمجھنا چاہتا ہوں اور میری زبان میں قرآن کا ترجمہ موجود نہیں ہے. بر صغیر پاک و ہند، یہاں پہ اردو سے پہلے فارسی کا دورہ تھا. فارسی زبان کو بڑی اہمیت حاصل تھی. تو اس خطے کے لیے عربی زبان سے سب سے پہلے جو قرآن مجید کی ٹرانسلیشن ہوئی ہے وہ فارسی زبان میں ہوئی ہے. اردو میں فارسی کے بعد ہوئی ہے. اس وقت بھی کچھ نہ سمجھ لوگوں نے نہ سمجھی میں لاشعوری طور پہ یا کسی غصے اور ضد میں یہ فتوے صادر کر دیے کہ یہ قرآن کریم کا جو ترجمہ کیا گیا ہے یہ صحیح نہیں کیا گیا، یہ غلط کیا ہے، قرآن کا ترجمہ نہیں کرنا چاہیے تھا. بعض اوقات بندہ کسی لڑائی میں ایسی بات کہہ دیتا ہے، کل کو اس جب صلح ہو جاتی ہے تو اس کو شرمندگی ہوتی ہے کہ یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی، اس حد تک نہیں جانا چاہیے تھا. ان کا مطلب اور مقصد کیا تھا یہ بات کرنے کا؟ کچھ بھی ہو لیکن یہ بات غلط ہے. ایک مطلب عام طور پہ بیان جو کیا جاتا ہے کہ کہیں لوگوں کے اندر اویئرنس اور شعور نہ آ جائے. یہ میں نے کچھ قبائلی علاقوں میں جہاں پہ سرداری، نوابی اور وڈیرا نظام ہے، تھوڑی سی اس کی شکل اور تصویر میں نے وہاں بھی دیکھی ہے کہ وہ لوگ تعلیم نہیں آنے دیتے، روڈ نہیں بننے دیتے کہ لوگوں کی اپروچ ہو جائے گی اور ان میں شعور آ جائے گا اور ہمارے نظام ختم ہو جائیں گے، ہماری جو ان کے اوپر طاقت اور قوت تسلط ختم ہو جائے گا. قرآن و سنت کی تعلیم کے علاوہ کی میں بات کر رہا ہوں کہ اگر عام یہ جو ایجوکیشن جسے ہم کہتے ہیں، اگر یہ بھی لوگوں کے اندر ہو تو ان میں ایک بات سننے کا ادب، ایک ان کے اندر سینسیئرلی ہوتے ہیں، وہ کسی بات میں سافٹنس ان میں ہوتی ہے. وہ اس موٹے دماغ انسان کی طرح نہیں ہوتے کہ جس سے بندے کو بات شروع کرنے سے پہلے کئی دفعہ سوچنا پڑتا ہے کہ اس سے بات کیا کریں، کہاں سے شروع کریں. تو اس لیے وہ نظام تعلیم آنے نہیں دیتے. اسکول خالی ہیں، ٹیچرز نے ایکس ٹیچرز رکھے ہوئے ہیں، آگے ٹیچر رکھا ہوا ہے کہ تم میری جگہ پہ یہاں ڈیوٹی دے دیا کرو اور میری تنخواہ میں سے 10,000 تم لے لو، باقی مجھے دے دیا کرو. شاید بعین ہی یہ قرآن کریم کی جو ٹرانسلیشن ہوئی، ترجمہ کیا گیا کہ لوگوں میں اس بات کا شعور بیدار ہو کہ کلام الہی، کلام اللہ، اللہ رب العالمین کا میسج اپنی مخلوق کے لیے کیا ہے. تو ان کو یہ بات اچھی نہیں لگی، پسند نہیں آئی کہ یہ کیوں کیا گیا.
اس سے تو لوگوں کو سمجھ آ جائے گی۔ اس کی ایک اور مثال یا اس کی ایک اور دلیل اور ثبوت کے طور پہ آج بھی آپ اس بات کا مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ بہت سارے لوگ لاشعوری طور پر لوگوں کو یہ بات کہتے ہیں کہ آپ قرآن نہ پڑھیں، قرآن کو سمجھنے کے لیے اتنے علوم کی ضرورت ہے، آپ قرآن کی بجائے یہ کتاب پڑھ لیں، میری کتاب پڑھیں، اس کی لکھی کتاب پڑھیں، اللہ کی کتاب پڑھنے سے روکتے ہیں۔ باقاعدہ میں نے کئی لوگوں سے یہ بات سنی ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ کتاب پڑھیں، قرآن مجید نہ پڑھیں، اس کو نہ کھولیں۔ قرآن مجید کی ٹرانسلیشن دنیا میں 8.25 ارب انسان، میں انسانوں کی بات کر رہا ہوں، ان کے لیے بھی موجود ہے کہ وہ اپنی زبان، ملائیو زبان ہو یا چائنیز زبان ہو، انگلش ہو، 3-4 زبانیں میجر ہیں، انگلش، عربی۔ میری ریسرچ کے مطابق دنیا میں سب سے زیادہ سمجھی جانے والی زبان اردو ہے۔ سب زیادہ نفوس، زیادہ افراد اردو زبان بولتے ہیں، پاکستان، ہندوستان، افغانستان، پھر آگے بنگلہ دیش، اگلے علاقے، یہ سب کے سب اردو زبان سمجھتے ہیں اور پڑھ بھی سکتے ہیں۔ یہ بڑا آبادی کا حصہ ہے پوری دنیا کے اندر۔ دنیا کی ہر زبان میں ترجمہ موجود ہے۔ تو آپ کو مساجد میں، قافلوں میں اللہ کے لیے، اسلام کے لیے، دین کے لیے نکلے ہوئے لوگ بھی غلطی میں، لاشعوری میں یہ بات کہتے ہوئے ملیں گے کہ قرآن نہیں پڑھنا، قرآن آپ سمجھ نہیں سکتے۔ اچھا سمجھ نہیں سکتے تو آپ سوال کر لیں، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اگر آپ علم نہیں رکھتے، اہل ذکر سے پوچھیں۔ اہل ذکر سے مراد یہاں پہ 2 قسم کے طبقے ہیں، ایک یہودیوں اور عیسائیوں کا۔ ان کو کہا کہ اگر مشرکین مکہ کو کہا کہ اگر تمہیں اس پیغمبر کی حقانیت اور سچائی میں کوئی شک ہے تو اہل ذکر، اہل کتاب سے پوچھو، جن کی کتابوں میں آلریڈی اس پیغمبر کا تذکرہ موجود ہے، ان سے پوچھ لیجیے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی مسئلے میں اہل علم سے پوچھئے، بالبینات والزبر، ان سے دلیل کا مطالبہ کیجئے۔ آپ جب کبھی بات کیجئے تو کسی کو غلط کہنے کی بجائے اس کی دلیل پوچھئے، دھیمے لہجے میں بات کریں، خوبصورت الفاظ کا انتخاب کیجئے، اخلاق کی مار ماریے۔ غصہ اور جھگڑا وہی بندہ کرتا ہے جس کے پاس دلائل ہوتے نہیں یا ختم ہو جاتے ہیں، یا وہ دلائل رکھتا نہیں، کہے گا نہیں ان کے پاس نہیں بیٹھنا۔ یہ بات ہم اپنے پچھلے 6-7 خطبات پہلے اچھے طریقے سے سمجھ چکے تھے کہ مشرکین مکہ اپنے علاقے کے لوگ بھی اور حج کے موسم میں باہر سے آنے والے لوگوں کو بھی یہ کہتے تھے کہ تم نے محمد کے پاس نہیں بیٹھنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ ان کو روکتے ہیں، لڑائی جھگڑا کریں گے، بھئی نہیں ان کے پاس نہیں بیٹھنا، ادھر نہیں۔ اچھا کوئی سوال کر لے، کوئی بات پوچھ لے، اچھا تم کہاں گئے تھے، کس کے پاس بیٹھے تھے، مجھے سمجھ آ گئی۔ بھئی تمہیں کیا سمجھ آ گئی؟ تم نے کوئی ڈرون فٹ کیا ہوا ہے، تم اس کے ساتھ ساتھ رہتے ہو۔ آپ سے اچھے الفاظ میں اس نے ایک بات پوچھی ہے، آپ وہ بات بتا دیجئے، دلیل دیجئے، قرآن کی آیت پڑھیے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پڑھیے، آپ کی سنت بتائیے۔ یہ بات کرنے کا کیا مقصد ہے کہ مجھے پتہ لگ گیا، ادھر نہیں جانا، ادھر نہیں بیٹھنا، ان کی نہیں سننی۔ یہ ایک انتہائی بھونڈا طریقہ ہے، انتہائی غلط قسم کی روش ہے
کہ آپ کسی کو بات ہی نہ کرنے دیں، کسی کی بات ہی نہ سننے دیں۔ تو پہلی جو بات میں نے عرض کی ہے اس اتنی گفتگو میں کہ یہ قرآن کریم اگر ہم پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اس کے 4 بنیادی حقوق ہیں۔ اور آج کا یہ موضوع ہمارا تو نماز کا سلسلہ چل رہا تھا، چند ضروری گزارشات باقی تھی نماز کے حوالے سے، تو یہ جو ایک منظر نامہ بنا ہوا ہے، یہ جو پہلی دفعہ نہیں بنا، یہ بنتا ہی رہتا ہے۔ کبھی کوئی جلاتا ہے، کبھی کوئی پھاڑتا ہے، کبھی کوئی فائر مارتا ہے، کبھی شراب کراتا ہے، اور کبھی جو ہے وہ ہوا میں بکھیر دیتا ہے، اور نعوذ باللہ استغفر اللہ معاذ اللہ کو کوڑے کے ڈھیر میں پھینک دیتا ہے، کوئی استنجا کرتا ہے، کوئی واش روم میں بہا دیتا ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ معاذ اللہ کوئی ٹوائلٹ پیپر کے طور پہ استعمال کرتا ہے۔ لیکن میں اس معاملے میں ایک بات یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہماری غفلت اور کمزوری ہے۔ نمبر 2 بات، بہت ساری باتیں غلط وہ ہماری غلط ترتیب کی وجہ سے پھیلی ہیں۔ بہت ساری غلط باتیں، غلط چیزیں ہماری ناسمجھی کی وجہ سے پھیلی۔ مثال کے طور پہ وہ لوگ تو چاہتے ہی ہیں، وہ لوگ تو یہی چاہتے ہیں کہ ہم ایک غلط کام کریں اور ساری دنیا میں اس کی اشاعت اور ترویج ہو۔ اس کی مثال یہ ہے، اب کئی مرتبہ یہ ویڈیو آ جاتی ہے سوشل میڈیا کے اوپر بھی، اس کو ہر جگہ پھیلاؤ، ہر کسی کو بھیجو، کیا جی اس جوتے کے نیچے آپ تلوا اتاریں، اس کے نیچے اللہ لکھا ہوا ہے، اب کسی کو پتہ ہی نہیں، کوئی جانتا تک نہیں، ہوتا بھی نہیں اس طرح کا۔ اب یہ بندہ لاشعوری طور پہ اپنا اخلاص ظاہر کرتا ہے، مجھے نہیں پتا، آپ کو نہیں پتا، کسی کو نہیں پتا، ان تک بھیجے گا، آگے شیئر کرو، آگے شیئر کرو، آگے شیئر کرو۔ یہ کئی چیزیں ایسی ہماری غلطی کی وجہ سے، ایسی غلط بات نہ شیئر کیجئے، ایسی گندی باتیں نہ شیئر کیجئے۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جو مکے کے مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا برا بلا کہا، گالیاں دی، وہ کوئی بات نقل نہیں کی کہ یہ کہا اور یہ کہا اور یہ کہا، یہ ہے کہ بدتمیزی کی، بد اخلاقی کی، وہ سارے الفاظ، وہ گالیاں نقل نہیں کی۔ ہم لاشعوری طور پہ بسا اوقات اس طرح کی چیزیں اخلاص کے ساتھ شیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ سب کو بتا دو، یہ سب کو بتا دو۔ سوال یہ کہ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اگر مجھے اور آپ کو پتہ لگ گیا اس کا فائدہ نہیں ہوتا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اتنا پھیلاؤ، اتنا پھیلاؤ، اتنا پھیلاؤ، وزیر اعظم کو چلا جائے، اتنا پھیلاؤ، چیف جسٹس تک چلا جائے، بھئی یہ ایک وے تو نہیں ہے، یہ کوئی مفید راستہ تو نہیں ہے کہ کوئی بات آپ چیف جسٹس تک پہنچائیں یا وزیر اعظم تک پہنچائیں۔ کتنی باتیں ایسی ہی لوگوں نے پھیلانے کی کوشش کی، وہ راستے میں ہی دم توڑ گئی، کچھ بھی نہیں۔ تو بہت ساری باتیں اس طرح پھیلائی جاتی ہیں۔ یہ ٹرانسجینڈر بل جو ایکٹ پاس ہوا تھا، اس حوالے سے بھی میں ایک بات بھائیوں کو کہتا رہتا ہوں کہ بھئی میل اپنے آپ کو فیمیل ڈکلیئر کر لے اور فیمیل اپنے آپ کو میل ڈکلیئر کر لے، اس کے پیچھے بہت بڑی بڑی سازشیں ہیں۔ قرآن کریم کے جو احکامات ہیں، بھئی یہ مرد کا حصہ عورت سے ڈبل ہوتا ہے، مرد حاکم ہوتا ہے، مرد شادی کرتا ہے، عورت سے ایک نسل کا سلسلہ چلتا ہے، پاک دامنی، پاکیزگی، نظر کی طہارت، دل کی پاکیزگی، یہ سب کچھ ختم ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو فگرز آپ نیٹ سیٹ پہ پڑھتے ہیں، یہ فگرز ہم جو لوگوں کو بتاتے ہیں، اس کا کیا فائدہ ہے؟ حقیقت میں یہ فگر ہے ہی نہیں۔ آپ میرے سامنے اتنے سارے لوگ موجود ہیں، آپ کے آگے کتنے لوگ موجود ہوں گے، آپ کو پریکٹیکل کوئی تصویر ایسی ملی ہے اپنے خاندان میں، علاقے میں، لوگوں میں کہ جو میل فیمیل اور فیمیل میل بن گیا ہو؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ میں نے بڑے لوگوں سے پوچھا ہے کہ
کورونا کے دنوں میں بھی ہم یہی پوچھتے تھے، بھئی دیکھو لوگ آج بھی مر رہے ہیں، اگر آج بھی آپ وہ تعداد اکٹھی کرنی شروع کر دیں کہ کوئی پھیپھڑوں کا مریض ہے، کوئی سانس کا مریض ہے، کوئی دمے کا مسئلے والا ہے، کسی کو اچانک موت آ گئی، تو آپ اگر اس میں کاؤنٹ کرتے جائیں گے تو ایک خوف و حراس تو پھیلے گا، فگرز تو ملٹی پلائی مینشن ہو کے سامنے آ جائیں گے۔ حقیقت اس کے اندر بھی اس طرح کی نہیں تھی۔ اور یہ ٹرانسجینڈر بل جو ہے، دیکھیں یہ قرآن کے خلاف ہے، یہ شریعت کے خلاف ہے، اور یہ بل کچھ سویڈن میں پاس تو نہیں ہوا، یہ کوئی ناروے ڈنمارک میں تو پاس نہیں ہوا، یہ کوئی ہالینڈ کے اندر تو پاس نہیں ہوا، یہ اس اسمبلی کے فورم پہ پاس ہوا ہے جس کے ماتھے کے جھومر پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن یہ بات آپ دیکھیے کہ یہ جو فگرز بیان کیے گئے ہیں جو نیٹ کے اوپر موجود ہیں، اور ہم بھی لوگوں کو بتاتے ہیں اور اپنی تقریر کے اندر ایک خوبصورتی پیدا کرنا چاہتے ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ورنہ آپ اتنے لوگ بیٹھے ہیں، کتنے علاقوں سے آئے ہوئے ہیں، آپ کے اگر رشتہ دار ہیں، ان کے رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں۔ یہ چند دن پہلے بھی ایک جگہ پہ بات ہوئی، میں نے کہا کوئی ایک بندہ آپ بتائیں، کوئی ایک بندہ۔ تو یہ چیزیں بسا اوقات لاشعوری طور پہ ہم شیئر کر دیتے ہیں، فلاں جگہ یہ ہوا، فلاں جگہ یہ ہوا، فلاں جگہ یہ ہوا۔ یہ جو ہر کسی کے ہاتھ میں، جیسے کہتے ہیں نا بندر کے ہاتھ میں ماچس، پورے جنگل کو آگ لگائے گا، ہر چیز جلا دے گا۔ یہ سوشل میڈیا ایپس جو ہیں، یہ ایک ایسی بے کنٹرول گاڑی ہے، ایسا ایک جو ہے وہ منہ زور گھوڑا ہے جس کے لگام کوئی نہیں، کسی کے ہاتھ میں نہیں۔ بس آپ جہاں بیٹھے ہیں ایک چیز چڑھا دیں، بس وہ چلنا شروع ہو جاتی ہے، پھر اس کے اندر سٹاپ نہیں ہے۔ اس کو آپ اپنے اکاؤنٹ سے جا کے ڈیلیٹ کر سکتے ہیں، اپنی ہسٹری ڈیلیٹ کر سکتے ہیں، لیکن جو چیز نکل گئی سو نکل گئی۔ تو یہ اتنا ایک خطرناک قسم کا یہ سلسلہ ہے، یہ سوشل میڈیا، اور یہ ہر کسی کے ہاتھ میں یہ ایک خطرناک قسم کا وہ آلہ ہے کہ بھئی آپ جو بھی غلط چیز ہے وہ آگے ٹرانسفر کر دیں، چڑھا دیں۔ تو اس طرح کی بہت ساری غلط باتیں ہیں۔ یہ جوتے پہ یہ لکھا ہوا ہے جی فلاں یہ ہو گیا جی، فلاں جگہ یہ ہو گیا جی، فلاں جگہ یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ اس طرح کی بہت ساری باتیں لاشعوری طور پہ ہم نے پھیلائی ہیں۔ زندگی میں ایک فیصلہ کیجئے کہ میں نے جب بھی بٹن دبانا ہے تو یہ سوچنا ہے اس کا فائدہ کیا ہے، دنیا اور آخرت کا فائدہ ہو پھر بھی صحیح ہے، یہ سب سے پہلی بات ہے۔ صرف دنیا کا فائدہ ہو پھر بھی صحیح ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں اگر محض دنیا کا فائدہ ہے، دنیا تو چاہتی یہ ہے کہ آپ ملحد ہو جائیں، آپ بے دین ہو جائیں، آپ لبرل ہو جائیں، آپ یہ کہیں کہ بس سارے انسان ہیں، مل جل کے رہیں، کسی کے اوپر کیا قدغنیں، کیا پابندیاں، کیا یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، یہ نہیں پہننا، وہ نہیں کھانا، یہ چھوڑ دیں۔ یہ تو بالکل غلط بات ہے، اس کی اسلام کسی بھی صورت میں اجازت نہیں دیتا۔ اسلام کی اپنی پابندیاں ہیں، حدود و قیود ہیں، لیکن بٹن دبانے سے پہلے، اپنی زبان کو حرکت میں لانے سے پہلے، کسی کے پاس بیٹھنے سے پہلے، کسی کی گفتگو سننے سے پہلے، کسی کی بات آگے پہنچانے سے پہلے ایک ہی بات سوچنی ہے کہ اس کا فائدہ کیا ہے۔ مفید کلام کرنا اور مفید کلام کے بارے میں سوچنا، یہ مسلمان کی، میری اور آپ کی سب سے پہلی بنیادی اور بڑی ذمہ داری ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم تو نماز کے حوالے سے بات کر رہے تھے، لیکن یہ جو ایک منظر نامہ بنا ہوا ہے قرآن کریم کے ساتھ کیا ہوا، اس حوالے سے میں نے بھی کہا کہ چند گزارشات رکھی جائیں۔ تو اس حوالے سے گزارشات یہ ہیں کہ قرآن کریم کو پڑھنا سیکھیے۔ آپ سوچیں گے جو ہم پڑھیں گے وہ بند ہو جائیں گے، وہ بند ہوں گے جب ہم اس کو پڑھیں گے، اس پر عمل کریں گے، اس کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنائیں گے، پھر ہم کسی کو قوت کے ساتھ قائل بھی کر سکیں گے۔ جب ہم ہی کمزور ہوئے، ہم ہی ڈھیلے ہوئے، تو ہمارے اندر سے ایک مضبوط بات نکل ہی نہیں سکتی۔ بیمار دل، بیمار دماغ صحت مند گفتگو نہیں کر سکتا۔ ایک بندہ اگر اس کے الفاظ میں آپ کو
ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں جس سے سما خراشی ہو، جس سے دل آزاری ہو، سمجھ لیجئے اس کا دل روشن نہیں ہے۔ اس کی مثال میں آپ کے سامنے ایک رکھ سکتا ہوں کہ میں اور آپ یہ دین اسلام کو اتنی شدت سے آگے پہنچانے کا جذبہ کیوں نہیں رکھتے جتنا جذبہ صحابہ میں تھا یا صحابہ کے بعد والے تابعین اور اتباع التابعین کے اندر تھا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر عمل کی کمزوری ہے۔ اگر ہمارا عمل بھی مضبوط ہوتا جائے گا تو ہمارے اندر بھی وہ جذبہ پیدا ہوتا جائے گا، بھئی یہ بات آگے بھی جانی چاہیے، یہ بات دوسروں کو بھی میں نے بتانی ہے۔ تو ہم قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھیں۔ لڑکی کو جب ہم گھر سے رخصت کرتے ہیں تو اس کو قرآن کے سائے میں اور لپیٹ کے اوپر رکھ دیتے ہیں تاکہ کوئی اٹھائے ہی نہ، کھولے ہی نہ۔ کتنے کتنے مہینے ہو گئے قرآن ہم نے نہیں پڑھا، قرآن ہم نے نہیں کھولا۔ رجب کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، آپ سمجھ لیجئے رجب ہے، اس کے بعد شعبان ہے، آگے رمضان ہے۔ رمضان سے لوگوں نے کھولا ہے، رمضان آنے والا ہے، کیا ایک مرتبہ بھی قرآن پڑھا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ فرمایا قرآن ختم ہو جائے گا، صرف اس کے الفاظ باقی رہ جائیں گے، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہم پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں، کیسے ختم ہوگا؟ کہا دیکھتے نہیں کہ یہ یہود و نصارہ بھی اس طرح ہی ہیں کہ اس کا رسم الخط باقی ہے، اس کی عملی شکل، اس کی امپلیمنٹیشن۔ اچھا جب بھی عملی شکل کی بات آتی ہے تو ہمارا دماغ جاتا ہے حکمرانوں کی طرف، عدالتوں کی طرف، تھانے کچہری کی طرف، اپنی طرف کیوں نہیں آتا؟ بھئی میں بھی تو ایک جگہ پہ اپنے جسم پر، اپنی اولاد پر، اپنے خیالات و نظریات پر حاکم ہوں یا نہیں؟ جہاں پہ میری حکومت ہے وہاں میں نے کیا کیا ہے؟ یہ کوئی 4-5 دن پہلے ایک جگہ ہمارا پروگرام تھا تو وہاں ایک بھائی ہم سے بات چیت کر رہا تھا کہ اس نے کہا جی وہ زمین کا ٹکڑا جہاں پہ اللہ کا نظام نافذ ہو وہ بہترین ہوتا ہے، لہذا اس کے لیے جد و جہد کوشش ہونی چاہیے۔ میں نے کہا بہت خوبصورت بات کی، اس سے آگے ایک اور بات بھی کہوں؟ کہتا ہے کو میں نے کہا اس سے اگلی بات یہ ہے کہ وہ جسم بھی بڑا خوبصورت ہے جہاں پہ اللہ کا نظام نافذ ہوتا ہے، شلوار تمہاری نیچے، داڑھی تمہارے چہرے پر نہیں، بھئی جہاں پہ تم نافذ کر سکتے ہو وہاں نہیں کرتے، اور جو ان پہ اعتراض کرنا تو آسان کام ہے۔ دنیا میں اگر آپ بیٹھ کے یہ سوچیں کہ دنیا میں جو آسان کام ہیں وہ کون سے ہیں، تو سب سے آسان کام یہ نظر آئے گا دوسرے کو اچھے اچھے آئیڈیاز دینا اور ان پہ تنقید کرنا کہ تم نے یہ کیا ہے اور یہ نہیں کیا اور یہ کرو اور یہ نہ کرو۔ صاحب تم بھی تو کر سکتے ہو، تمہارے پاس بھی تو موقع، وقت، اختیار تمہارے پاس بھی تو ہے۔ قرآن کریم کا رسم باقی ہے، رسم۔ کئی معاملات میں عمل کے لیے ہمیں قرآن پسند ہی نہیں آتا، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت ہی نہیں ہوتی۔ تو یہ جو منظرنامہ بنا ہوا ہے اس حوالے سے پہلی بات میں یہ جو کر رہا ہوں کہ قرآن کے ساتھ محبت کیجئے، قرآن کے ساتھ تعلق جوڑیے، اس کو اپنی صرف مسجد مدرسہ سے نکال کے اس کو کاروبار میں لے کے آئیے، اس کو خوشی غمی میں جگہ دیجئے، اس کے قوانین کو اپنی زندگی کے اندر اوڑھنا بچھونا بنائیے۔ یاسین پڑھ کے کہتے ہیں مردے بندے کی جان آسانی سے نکل جاتی، یاسین پڑھو یاسین پڑھو۔ پتہ کب کہتے ہیں یہ لوگ یاسین پڑھو یاسین پڑھو؟ جب کوئی بندہ مر نہ رہا ہو۔ ایک بندہ بیمار ہو تو وہ مر نہیں رہا ابھی، ٹھیک ہے، اچھا وہ تو مر نہیں رہا نا، تو ظاہر ہے ایڈمٹ ہوگا کسی ہاسپٹل میں، وہ تو ہے ہی ہے جس تکلیف میں ہے۔ جو زندہ لوگ ہیں، لواحقین ہیں، ان کی بھی سارے معاملات یہ وہ خراب ہوئے ہوتے ہیں، تو ان سے پوچھے بھی وہ اماں جی کا کیا حال ہے، بابا جی ٹھیک ہیں؟ تو آگے سے کہنے والا کہتا ہے کہ دعا کرو اللہ ان پہ رحم فرمائے۔ اس کا ترجمہ سمجھتے ہیں؟ یعنی دعا کرو کہ وہ مر جائے۔ رحم کا معنی یہ ہوتا ہے پردہ دے دے اللہ ان کو،
قرآن کو قسموں کے لیے رکھا، نیا کے لیے رکھا. اس نے کہا یہ قرآن اٹھاؤ، اس نے کہا میں نہیں اٹھانا. کہا اٹھاؤ، کہا میں نے نہیں اٹھانا. ایسے بات ہوتی گئی. اس نے کہا اچھا دکھاؤ تو صحیح یہ ہے کیا. اس نے کہا یہ. اس نے کہا جتنے مرضی اٹھوا لو، قرآن ہی اٹھانا ہے. یہ میں نے سمجھا کوئی بہت وزنی بات ہے جس کو اٹھانے کا تم مجھے بول رہے ہو. اگر یہی تھا تو جتنے مرضی اٹھوا لو. قسموں پہ، پانی میں گھول گھول کے پینے پہ، لکھ لکھ کے بازو پہ اور گلے میں لٹکانے پہ، اور کبھی کس طرح. بھائی آپ کے گھر میں پورا قرآن پڑا ہوا ہے، پھر بھی آپ جب اس جو ہے وہ موچی کے پاس جا کے اپنی قسمت اس سے لکھوا رہے ہو. اس میں سے وہ ایک لکھ دیتا ہے آیت الکرسی. بھائی آپ کے گھر میں تو پورا قرآن پڑا ہوا ہے، ایک لکھ دیتا ہے، پھر اس کو لے جاتے ہیں موچی کے پاس، اس کو وہ چمڑے میں لپیٹ دیتا ہے، کہتا ہے جی تم اپنے گلے میں لٹکا لو، بازو پہ باندھ لو، نعوذ باللہ، کبھی کسی جگہ پہ کبھی کسی جگہ پہ. تمہارے گھر میں تو پورا قرآن پڑا ہوا ہے، تم ان ہتھکڑوں میں کیوں پڑے ہوئے ہو؟ تو میرے عزیز بھائیو، یہ قرآن مجید کے ساتھ ہمارا یہ معاشرتی سا تعلق ہے جو میں بیان کر رہا ہوں مختلف انداز میں. کوئی پی رہا ہے گھول گھول کے، کوئی لکھ لکھ کے. بھائی دیکھیں، آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، فیس دے دیں اس کو، وہ آپ کو نسخہ لکھ کے دے گا. میڈیسن نہ لیں، اس کو جو ہے وہ کسی موچی کے پاس لے جائیں، اس کو بولو لیدر میں، اچھے لیدر میں اس کو نا لپیٹ کے نا دے دو، اور اس کو گلے میں لٹکا لیں یا جیب میں رکھیں بس. قرآن کے ساتھ اس سے ملتا جلتا ہی ہمارا رویہ ہے. تو اس کے حقوق میں سے پہلا حق تو یہ ہے، کوشش کیجئے اس کو پڑھ لیجئے، ناظرہ پڑھ لیجئے. پھر اس کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے گھر میں قرآن مجید اور ترجمے والا رکھ لیں. روزانہ کی بنیاد پہ ایک آیت تفسیر کے ساتھ پڑھیے، جہاں سمجھنا ہے پوچھ لیجئے، پھر اس کو قبول کر لیجئے، اس پر عمل کیجئے، اور پھر اس جذبے سے کہ میں نے اس کو دنیا میں پہنچانا ہے، جس طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم دنیا میں پہنچانے کے لیے نکلے اور مال بھی قربان کر دیا اور اپنی جان تک کا نذرانہ بھی پیش کر دیا. یہ جو قرآن مجید کے ساتھ بدتمیزی، بد تہذیبی اور یہ ایک بے عزتی والا جو رویہ اختیار کیا گیا ہے، یہ اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب بھی اس کی اجازت نہیں دیتے. ہم اس بات کو علی الاعلان کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو یہ بات سمجھانی چاہیے کہ تم یہ جو کام کر رہے ہو، اس سے 2.25 ارب مسلمانوں کے دل کو تکلیف ہوتی ہے اور دنیا کا امن تاراج اور برباد ہوتا ہے. اس کے لیے پاکستان، جیسے کہتے ہیں کشمیر پاکستان کی شاہرگ ہے، کشمیر پاکستان کی شاہرگ ہے، یہ بانی پاکستان کا فرمان تھا. جنہوں نے پاکستان کے لیے کوششیں کی، علماء کو ملایا، ڈاکٹروں کو ملایا، وکیلوں کو ملایا، تاجروں کو ملایا، علماء کو ملایا، سب کو ملایا، اور سب نے جو ہو سکا کر کے دکھایا. لوگ اپنی جائیدادیں، جگیریں، محلات، مکانات، کوٹھیاں، بنگلے، پتہ نہیں کیا کچھ قربان کر کے آئے تھے اس جو ہے وہ خطہ پاک کے لیے. بڑی محنت انہوں نے کی، بہت کچھ کیا. تو انہوں نے پاکستان کا اعلان ہونے سے پہلے 1947 14 اگست کو یہ اعلان ہوتا ہے، تو جولائی میں انہوں نے جب کشمیر کا دورہ کیا، کشمیر کو دیکھا، معاملات کو دیکھا، تو کشمیر کے لوگوں کو جب اس بات کا، یہ مقبوضہ اور آزاد اس وقت ایک تھے، مظفر آباد، یہ میرپور سے لے کر وہ آخری علاقہ سب ایک ہی تھا. یہ آزاد اور مقبوضہ جموں سب ایک ہی ریاست ہے. ایون کہ یہ جی بی کا علاقہ گلگت بلتستان بھی ریاست کشمیر کا حصہ ہے. تو انہوں نے جب ان علاقوں کا دورہ کیا، دیکھا، تو ان علاقوں کے لوگوں کو پتہ لگا کہ ایک ریاست ایسی بننے جا رہی ہے جس کے قیام کا مقصد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو ان لوگوں نے پاکستان کا آفیشل اعلان ہونے سے پہلے، جب اس نے کبھی یہ ریڈیو پاکستان ہے، جب یہ 15 اگست کی جو ہے وہ 12 بجے کے بعد 14 اگست جو ہے وہ پیٹیشن ہوئی، تو ساتھ ہی 15 اگست جب ہوئی 12 بجے کے بعد اس نے کہا جی یہ ریڈیو پاکستان ہے،
اس وقت کے لوگوں کے کانوں میں جب یہ آواز پڑی ہوگی تو ان کی کیا خوشی ہوگی کہ ہماری محنتیں، کوششیں، کاوشیں، قربانیاں، خون جو کچھ کیا تھا رنگ لے آئے۔ اس اعلان سے پہلے کشمیر کے لوگوں نے اس جذبے کے تحت پاکستان کے ساتھ الحاق کر لیا تھا کہ ہم اس ریاست کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں، یہ پاکستان کے ساتھ رہیں گے، پاکستان کے ساتھ جڑیں گے، ہمارا سب کچھ پاکستان کے ساتھ ہے۔ ہواؤں کے رخ، دریاؤں کے رخ، پانیوں کے رخ، لوگوں کا مزاج، کلمہ، نظریہ سب ایک۔ تو بانی پاکستان نے کہا تھا کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے، بر صغیر پاک و ہند۔ یہ جو کشمیر ہے، کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوتا تو پوری دنیا کا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ امن قائم نہیں ہو سکتا۔ یہ بر صغیر پاک و ہند کی تقسیم کا نامکمل ایجنڈا ہے۔ خیر انہوں نے یہ فرمایا کہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے۔ اب میں جو کہہ رہا ہوں، جس طرح کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے، اس طرح پاکستان عالم اسلام کی شہرگ ہے۔ پوری دنیا میں جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو لوگ پاکستان کو دیکھتے ہیں کہ یہ واحد ایٹمی ملک ہے، ان کے پاس بہت بڑی فوج ہے، دفاع بڑا ان کے پاس ہے۔ اگرچہ ہم اندرونی طور پہ بڑے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، ڈالر کی اڑان ہو، اسمبلیوں کا تحلیل ہونا ہو، یا یہ سیاستدانوں کی آپس کے اندر دست و گریباں ہونا ہو، یا گرفتاریاں ہوں، جو بھی ہو، اس سب کچھ کے باوجود دیکھیں جب بھی تجزیہ ہوتا ہے تو پھر آپ جب کمپیئر کریں گے تو آپ باقی لوگوں کے علاقوں کے حالات کو بھی سامنے رکھیں گے، انفرادی ہو یا اجتماعی ہو۔ تو اگرچہ یہ اندرونی سیاسی اور یہ علاقائی اور پھر یہ فیٹف کا مسئلہ، IMF کی شروط، لوڈ شیڈنگ، بجلی گیس کے مسائل، میں سب کو سامنے رکھتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ پھر بھی عالم اسلام کے لیے پاکستان شہرگ کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ مسئلے حل ہوں گے انشاءاللہ۔ تو دنیا میں جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو مسلمان، فلسطین کے مقبوضہ فلسطین، اسرائیل دنیا کے نقشے پہ کوئی ملک نہیں ہے، یہ مقبوضہ فلسطین ہے۔ اسرائیل کیا ہے؟ مقبوضہ فلسطین ہے۔ جب پاکستان نے یہ 98 میں جو ہے وہ یوم تکبیر، میاں محمد نواز شریف نے بلوچستان چاغی کے پہاڑوں میں جا کے یہ ایٹمی دھماکہ کیا اور تجربہ کامیاب ہوا، پھر میزائل ٹیکنالوجی، تو بچوں نے اسرائیل کے فوجیوں کو بھی موقع دکھائے تھے کہ ہم ایک ایٹمی قوت ہیں۔ باقیوں کو کہا گیا کہ یہ ایٹم بم ہے، اور پاکستان کے بم کو اسلامی بم کہا گیا۔ آپ کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے، یہ تو ایک حقیقت ہے، یہ سورج نکلا ہوا ایک حقیقت ہے کہ پاکستان انڈیا سے بہت چھوٹا ملک ہے۔ یعنی اس طرح کے راجستھان پاکستان سے بڑا ہے، راجستھان، یو پی کا علاقہ پاکستان سے بڑا ہے، آبادی کے لحاظ سے، وسائل کے لحاظ سے، ریوریوں کے لحاظ سے۔ پھر آپ نے کبھی سوچا یہ ہندوستان پاکستان کے اوپر حملہ کیوں نہیں کرتا؟ کتنی دفعہ آمنے سامنے فوجیں آ چکی ہیں۔ یہ جو ابھی نندن والا مسئلہ ہوا تھا، آپ کے ذہن میں ہوگا، ان کا وہ پکڑا گیا، سب کچھ ہوا۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ رب العالمین نے اس خطے کے لوگوں کے اندر بہرحال ایک جذبہ رکھا ہے، ایک قیمتی فوج دی ہے، ایٹم کی صلاحیت سے مالا مال کیا ہے۔ میں ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ آپ میں سے بھی کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا جی پچھلے 8 دن سے میں نے کھانا نہیں کھایا، کوئی ہاتھ کھڑا کرے نا، میرے گھر میں چولہا نہیں جلا۔ ہم اس طرح جو ہے وہ سلسلہ چل ہی رہا ہے، دھوپ چھاؤں یہ زندگی کا حصہ ہے، گرمی سردی اتار چڑھاؤ ایک ہی طرح کا تو سب جگہ نہیں رہتا، عروج کو زوال ہوتا ہی ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ جو دکانوں پہ ملازم ہوتے ہیں وہ ان دکانوں کے مالک بن جاتے ہیں، اور جو مالک ہوتے ہیں وہ ان کے منشی بن جاتے ہیں۔ یہ میں نے مثالیں اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ تو یہ عالم اسلام کی شارک ہے، دنیا کے لوگ اس کو دیکھتے ہیں جب بھی مسئلہ پیش آتا ہے۔ اس وقت بھی سویڈن کا مسئلہ، دیگر مسائل، تو اس میں کرنا یہ چاہیے حکومتوں کا احتجاج نہیں بنتا ہے، احتجاج تو عوام کا ہوتا ہے، میرا اور آپ کا ہوگا، طلبہ کا ہوگا،
کسانوں کا ہوگا، یوتھ کا ہوگا۔ حکومتوں کا کام ہوتا ہے فیصلے کرنا، اپنے منصب کی بات کرنا، اپنے لیول کی بات کرنا۔ ان کا لیول یہ ہے کہ وہ OIC کو بلائیں، دنیا کے اندر اس کی قیادت کریں۔ اسلامی ممالک کو 57+ ممالک ہیں، ان کی قیادتوں کو یہ ریلائز کروائیں کہ یہ جو ہتھ کنڈے، کبھی نبی کے خاکے نعوذ باللہ، کبھی ان کی شان میں گستاخی، کبھی ان پہ اترنے والی کتاب جو لارڈ کتاب ہے، جو سب سے سچی کتاب ہے، سب سے صحیح کتاب ہے، سب سے مضبوط کتاب ہے، اس کے ساتھ بدتمیزی اور بد اخلاقی، اس کو روکنا چاہیے۔ اس کو روکنے کے لیے ہمیں ایک مضبوط اور اجتماعی فیصلہ اور پلاننگ کرنی ہوگی۔ یہ ملکوں کی ذمہ داریاں ہیں، یہ عالم اسلام کی شارک پاکستان کی اور پاکستان کے حکمرانوں کی اور پاکستان کے احباب اقتدار و اختیار کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس مسئلے کو سنجیدگی سے لیں۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن، یہ بار بار پڑھی جانے والی کتاب جس کے لیے جبریل آسمان سے آتے، کبھی یہ سبق ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ وحی کی 7 اقسام تھی۔ تو یہ قرآن، یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، جس کا کوئی لفظ، کوئی حرف نہ کوئی بدل سکا ہے، نہ کوئی بدل سکے گا، انشاءاللہ کی ضرورت نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ اللہ رب العالمین کے اپنے اوپر لیا ہوا ہے۔ میں اور آپ سارے اگر قرآن مجید نہ بھی پڑھیں تو قرآن کی عزت، عظمت، احترام میں فرق نہیں آنے لگا۔ حدیث قدسی ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر جتنے انسان گزر گئے اور قیامت تک آئیں گے، جن انسان سب کے سب اس طرح کے ہو جائیں جس طرح کے سب سے گناہ گار دل جس کا ہوتا ہے وہ ہو جائے، سب سے گناہ گار شیطان، باغی، نافرمان، متکبر، یعنی اس کا مفہوم آپ سمجھ لیں کہ اگر سب ہی شیطان بن جائیں تو اللہ تعالیٰ کی بادشاہی میں کوئی کمی واقع ہو سکتی نہیں۔ اور سب کے سب کا دل اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا ہو جائے، اطاعت، فرما برداری، تہجد، اشراق، صدقات، نوافل، پھر بھی اللہ تعالیٰ کی بادشاہی میں اور اس کی عزت میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا۔ اس کی بادشاہی کامل اور مکمل ہے۔ وہ اللہ وہ ذات ہے جس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، تمہارے سجدوں کی اس کو ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے، ہمیں دین کی ضرورت ہے، دین کو ہماری ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں اللہ کے دین کی ضرورت ہے ہر معاملے میں۔ تو یہ قرآن جو سب سے سچی کتاب ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اٹھایا ہے۔ اس کے پارے 30 ہیں، 114 اس کی صورتیں ہیں، 86 صورتیں مکی ہیں، 28 صورتیں مدنی ہیں۔ یہ الفاظ، حروف، زبر، زیر، پیش، مد، شک، یہ کوئی تبدیل کر سکا نہیں۔ ہم تو اہل زبان نہیں ہے نا، اہل زبان نے جب کہا کہ یہ خود ہی بناتا ہے، کہا ٹھیک ہے خود ہی بناتا ہے تو پھر تم بھی بناؤ ایک، پھر کہا 10 صورتیں، پھر کہا 1 صورت، پھر کہا تم نہ کر سکے ہو، نہ تمہارے بعد میں آنے والے کر سکیں گے، نہ قرآن لا سکتے اس طرح کا، نہ اس جیسی 10 صورتیں لا سکتے ہو، نہ اس جیسی 1 صورت لا سکتے ہو، بلکہ اس کی کوئی مثل کوئی نمونہ بھی تم پیش کر سکتے نہیں۔ یہ ایسی کتاب ہے، یہدی للتی اقوم، ایسے راستے کی طرف لے کے جاتی ہے جو بالکل سیدھا ہے۔ اس میں جا کے یہ نہیں کہ آگے سے بند ہو گیا جی واپس جاؤ، ڈائیورشن آ گئی جی، یہ آگے روڈ خراب ہے، یہاں مسئلہ ہے، کوئی ایسا مسئلہ ہے ہی نہیں۔ سیدھا راستہ ہے، مضبوط راستہ ہے، پکا راستہ ہے، اقوم، جس میں یہ ساری صفات موجود ہوں۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، اور مومنوں کو خوشخبری دیتا ہے کہ تمہارے لیے اس قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی وجہ سے بہت بڑا اجر ہے۔ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور بے شک وہ لوگ جو اس کتاب کو نہیں مانتے، آخرت کو نہیں مانتے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ اس میں 2 باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں۔ بنیادی طور پہ ایک ان لوگوں کو خوشخبری دی ہے کہ جو اس کتاب سے رہنمائی لے کے زندگی بسر کریں گے ان کو اللہ تعالیٰ بہت بڑا اجر دے گا، اور جو اس کے دشمن ہیں کسی بھی اعتبار سے، وہ
ناکام و نامراد اور ذلیل و رسوا ہوں گے، اور ان کے لیے اللہ رب العالمین کی پکڑ ہے۔ تو آئیے اپنی اپنی ذمہ داریاں، ملک اپنی ذمہ داریاں ادا کریں، عوام اپنی ذمہ داری ادا کرے، باپ اپنی ذمہ داری ادا کرے، ماں اپنی ذمہ داری ادا کرے، اپنی ذمہ داریاں ادا کرنا شروع کر دیں۔ ہر جگہ پہ یہ بات کی جائے کہ بھئی قرآن اور قرآن سے رہنمائی اور قرآن کے ساتھ تعلق، قرآن کو اپنے ساتھ، ہم قرآن کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہونا ہے، جوڑنا ہے۔ تو یہ جو طوفان بدتمیزی سوشل میڈیا اور دنیا کی دیگر ایپس کے اوپر ہے، اس حوالے سے جو کتاب و سنت کی روشنی میں چند باتیں میں سمجھتا تھا کہ مجھے کرنی چاہیے وہ میں نے کی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے مجھے اور آپ کو قرآن کریم کے ساتھ محبت کرنے کی، اس کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی مکمل اور مستقل توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔